السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ سوری آج میں دن میں ایپیسوڈ دینے والی تھی لیکن میں نہیں دے سکی کیونکہ میں گھر پر نہیں تھی، اور اگر میں گھر پر نہیں تھی تو ظاہر سی بات آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کدھر لوڑیاں کرنے گئی ہوئی تھی، اور جب میں لوڑیاں کر کے واپس آئی ہوں تب ہو چکے تھے شام کے 6:30 اور میں نے مندل ایک ہی ایپیسوڈ لکھی ہے، تو دوسری ایپیسوڈ آپ کو ملنے کے چانسز ہیں رات کے 12 بجے تک۔ اگر اس ایپیسوڈ پر 500 لائکس پورے ہو گئے تو نیکسٹ لکھوں گی، ورنہ میں نے چھٹی مار کے صبح وہ والی ایپیسوڈ دے دینی ہے جو میں نے رات کو لکھنی ہے۔ تو مزید باتیں نہ کرتے ہوئے ہم آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرم کائزان قسط نمبر 63، تحریر عریج شاہ۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو مرم اس کے ساتھ نہیں تھی، جبکہ باہر سے کھلکھلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کی طرف آتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ پانی کا پائپ پکڑے گول گول گھومتی ڈبلیو کو پوری طرح سے بھگا چکی تھی، جبکہ ڈبلیو اس سے پائپ چھیننے کی کوشش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر آ رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ وہ ڈبلیو کو دیکھ رہا تھا، وہ کتنی احتیاط سے کھیل رہا تھا اس کے ساتھ کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگے۔ اس سے پائپ چھیننے کی کوشش میں بھی وہ اس سے فاصلہ بنا کر رکھتا تھا۔ اس کا ڈبلیو اتنا سمجھدار تھا، اسے یہ بات آج ہی پتہ چلی تھی۔ ڈبلیو اسے اپنی وجہ سے کوئی چوٹ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا، تبھی تو وہ بار بار آسانی سے اس سے پائپ چھین کر اسے سر سے پیر تک بھگو چکی تھی، جبکہ ڈبلیو کا قد اونچا ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس سے پورے بدلے لے رہا تھا۔ لیکن وہ خوش تھا، چلو اپنی ممی کی طرف سے اسے کوئی خوشی تو ملی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑکی چھوڑ کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلا، تب بھی باہر سے ویسے ہی کھلکھلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے آتا ہر طرح روز کی طرح اپنے پیٹ پر موجود اس نشان کو دیکھنے لگا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اس پر انگلیاں پھیری تھیں۔ ایک تکلیف نے جیسے اسے گھیر لیا تھا، ایک درد جیسے اس کے پورے جسم سے نکلا تھا۔ بہت وقت تو نہیں ہوا تھا، صرف 4 سال پہلے وہ آہستہ آہستہ اس نشان کو دیکھتا ہوا اس پر اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا۔ وہ وقت کتنا تکلیف دہ تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے اندر تک وحشت بھر آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں باہر کو ابھر رہی تھیں، اس کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کو سختی سے
پکڑ لیا جب ایک بار پھر سے مرم کی کھلکھلاتی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ اس کا غصہ اپنے آپ بیٹھنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو آہستہ سے بند کر کے اس نے کھولا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں اس تولیے کو تلاش کرنا چاہا تھا جس سے وہ اپنا سر سکھا رہا تھا، لیکن وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے شرٹ پہن کر اس داغ کو چھپایا تھا جو اس کی زندگی کو بھی داغدار کر چکا تھا۔ ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ رفیل ایک ہاتھ میں چھوٹی تو دوسرے ہاتھ میں بڑی بوتل پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پیچھے سے رفیل سے پوچھا تھا۔ غلامی ہو رہی ہے تمہاری بیوی اور بچے کی۔ جنابہ کا کہنا ہے کہ جب وہ تھک جائیں گے انہیں پانی پلانا ہے۔ فی الحال وہ کھیلنے میں بزی ہیں اور میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا کیونکہ اگر میں ہلا تو تمہارا بیٹا میری ٹانگ کھا جائے گا۔ جب پتہ نہیں اس کی کیا دشمنی ہے میری ٹانگ کے ساتھ، میری ٹانگ کے پیچھے ہی لگ گیا ہے۔ وہ شکایت نامہ کھول رہا تھا جبکہ قائزان اگنور کرتے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا۔ مجھ معصوم کو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا اس گھر میں۔ سارے ستم مجھ پر ہوتے رہیں گے اور انہیں میں خاموشی سے سہتا رہوں گا۔ وہ ڈرامائی انداز میں واپس بیٹھ کر اپنے فون میں مصروف ہو گیا تھا جب ڈبلیو بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے بڑی سی بوتل کھول کر اس کے منہ میں پانی اڈھیلنا شروع کر دیا تھا جبکہ مرم بھی بوتل اٹھا کر اپنے منہ سے لگاتی پانی پیتی ڈبلیو کے فارغ ہونے سے پہلے ہی بھاگ کر پائپ اٹھا چکی تھی، جبکہ ڈبلیو بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ کر آیا لیکن وہ ہار گیا تھا۔ قائزان باہر آئے نا، بہت مزہ آ رہا ہے، آئیے کھیلتے ہیں۔ اس نے اشارے سے اسے بلایا تھا جبکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ رفیل کے لیے بھی چائے بناتا اس کے پاس رکھ چکا تھا۔ نہیں تم لوگ انجوائے کرو، وہ دور سے ہی اسے منع کرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ شکریہ، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ رفیل چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اس نے جیسے ہی کپ اپنے لبوں سے لگایا قائزان نے پوچھا تھا۔ ویسی ہی ہے جیسی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے سے ہر طرح کی شوخی ختم ہو چکی تھی۔ وہ چہرہ پھیر گیا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ قائزان نے پھر سے سوال کیا۔ کہتے ہیں کہ صرف دعائیں ہی اسے
واپس لا سکتی ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اگر اسے دعائیں لا سکتی ہیں تو میں 4 سال سے دعائیں ہی تو کر رہا ہوں۔ کیا میری دعاؤں میں اثر نہیں ہے قائزان؟ وہ میری دعائیں سن کر بھی واپس نہیں آتی۔ تھک گئے ہو؟ اس کا انتظار کرتے کرتے قائزان نے سوال کیا تھا۔ میں آخری سانس تک انتظار کروں گا قائزان، میں کبھی تھک نہیں سکتا۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتی۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ کر آ سکتی ہے لیکن وہ آتی ہی نہیں۔ پھول پسند آتے ہیں اسے میرے، وہ اور تمہاری بیوی نے اس پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں جب اس کے پاس پھول رکھتا ہوں نا تب اس کا دل زور سے دھڑکتا ہے، لیکن تمہاری بیوی میری محبت کی دشمن ہے۔ ہاں، کیونکہ میری بیوی چاہتی ہے کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ روز روز کا خرچہ میری بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی جیب سے نہیں دیتا ہوں میں پھول، خود اپنی محنت سے اگائے ہیں میں نے۔ وہ تو روز روز مصر کی سڑکوں پر پھول نہیں ملتے تھے، اس لیے اتنی محنت کی ان سب چیزوں پر۔ لیکن تمہاری بیوی کے نخرے، اب تم زیادہ بول رہے ہو۔ اس نے اس کی بات کو کاٹا تھا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ وہ مریم کے خلاف کس کے سامنے بات کر رہا ہے۔ وہ اچھی ہے لیکن اچھی بن کر نہیں رہتی۔ اب دیکھو نا، مجھے غلامی پر لگایا ہوا ہے۔ اس نے بوتلوں کی طرف اشارہ کیا۔ گڈ، کرتے رہو غلامی، لیکن میری بیوی کے خلاف کچھ مت بولنا۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا اس کے قریب سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ قائزان، میں نے سوچا ہے کہ ہم ڈبلیو کا نام بدل دیتے ہیں۔ آپ جو مرضی بولو، میں نے اس کا نام بدلنا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا تھا جب وہ واش روم سے چینج کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر لیٹ کر بولی تھی۔ وہ کافی تھک چکی تھی۔ مطلب کہ تم اس کا نام ہی بدل دینا چاہتی ہو؟ اس کے بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ ہاں نا، میں اس کا نام بغیرہ رکھوں گی۔ بغیرہ، یہ کیسا نام ہے؟ وہ اس کے عجیب و غریب نام پر پوچھنے لگا۔ ارے بغیرہ چیتا ہوتا ہے نا، لیکن وہ کالا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا والا جو چیتا ہے وہ سفید ہے، کیونکہ اس نے کریمیں لگا لگا کر اپنے آپ کو چٹا گوڑا کر لیا ہے۔ لیکن وہ ہے تو بغیرہ ہی نا، اسی لیے میں اس کو بغیرہ کہوں گی۔ اچھا ہے نا میرا نام؟ وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، بہت اچھا ہے، تم جو مرضی بلاؤ۔ دل چاہے تو بغیرہ کہو، دل چاہے تو ڈبلیو کہو۔ وہ اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر سامنے کرتا اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کرتی پوچھنے لگی۔ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزار لیا نا تم نے، اب میری باری ہے۔ میں
اپنے حصے کا پیار لے رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے وہ اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ ارے میری بات بھی تو سنیں، وہ فاصلہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی قربت میں پگھلنے لگی تھی۔ السلام علیکم، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ نمبر کس کا تھا؟ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، آپ مریم کے شوہر بات کر رہے ہیں نا؟ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے نمبر کو دیکھا۔ وہ اس نمبر کو نہیں پہچانتا تھا۔ کوئی لڑکی اس سے بات کر رہی تھی اور وہ لڑکی مریم کو جانتی تھی۔ وہ اچھا خاصا کنفیوز ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے نمبر پر کون فون کر سکتا تھا جو مریم کو بھی جانتا تھا؟ وہ الجھ کر رہ گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سارے خیال ایک ساتھ آئے تھے۔ میں توشیبہ ہوں۔ توشیبہ وہ نرس، جب آپ کا وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب مجھے آپ کے لیے اپائنٹ کیا گیا تھا۔ آپ کے لیے ہسپتال میں نرس چینج کی گئی تھی، چینج کر کے مجھے رکھا گیا تھا، وہ تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اوہ ہاں بالکل، آپ یاد ہے مجھے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہی تو وہ لڑکی تھی جو مریم کو اپنے بھائی کے لیے پسند آ گئی تھی۔ شکر ہے، مجھے لگا کہ میں آپ کو یاد ہی نہیں ہوں۔ مریم نے مجھے فون نمبر دیا تھا اور وہ بھی آپ کے بھائی سے زبردستی لے کر۔ وہ تو کمینہ نمبر دے ہی نہیں رہا تھا، میرا مطلب ہے آپ کا چھوٹا بھائی نمبر دے ہی نہیں رہا تھا، لیکن مریم نے زبردستی مجھے نمبر لے کر دیا تھا۔ تو مجھے مریم سے بات کرنی ہے۔ آپ میری بات کروا سکتے ہیں اس سے؟ کتنے دن ہو گئے میں نے اپنی دوست سے بات ہی نہیں کی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا نا کہ آپ لوگ ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ مریم جس دن یہاں سے جا رہی تھی نا، اسی دن مجھے بتا کر گئی تھی کہ آپ لوگ تقریباً 15 سے 20 دن کے بعد واپس آئیں گے، تو میں نے سوچا میں تبھی فون کر لوں گی۔ وہ کیا ہے نا، ہسبینڈ وائف کو ڈسٹرب کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نا ان معاملوں میں بہت احتیاط کرتی ہوں۔ اچھا، تھوڑی نہ لگتا ہے کہ ہسبینڈ وائف رومانس کر رہے ہوں اور کوئی تیسرا بندہ آ کر کباب میں ہڈی بنے، وہ لڑکی بولے جا رہی تھی۔ قائزان نے تھوڑی ہی دیر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ مریم کی طرح وہ بھی بہت زیادہ باتیں کرتی تھی۔ جی، میں ابھی آپ سے مریم کی بات کرواتا ہوں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں کہتا تیزی سے اندر گیا اور فون
مریم کے حوالے کر دیا، جو ابھی فریش ہو کر نکلی تھی۔ تمہاری وہ نرس سہیلی تم سے بات کرنا چاہتی ہے، جسے ہسپتال میں میرے لیے چینج کر کے رکھا گیا تھا، اس نے یاد کروایا تھا، جبکہ مریم کی تو آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ یعنی توشیبا کا فون تھا، اس کی ہونے والی بھابھی کا۔ ہیلو توشیبا، کیسی ہو تم؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا، اب جا کر فون کیا ہے تم نے، اتنے دنوں کے بعد۔ اتنے دن سے میرا نمبر ہے تمہارے پاس۔ وہ فون اٹھاتے ہی شکایت نامہ کھولنے لگی تھی، جبکہ کائزان کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارے یار کیا بتاؤں، میں اپنی جاب میں بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ اچھا، مطلب تم نے مجھے اپنی کسی ضروری بات کے لیے فون کیا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ تم مجھے مس کر رہی تھی، مریم نے برا منایا تھا۔ ارے نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ضروری بات بھی کرنی تھی اور تم سے بہت ساری باتیں بھی کرنی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تمہارا بھائی پولیس میں ہے نا؟ اس نے سب سے پہلا سوال ہی یاور کے بارے میں کیا تھا۔ وہ یاور کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی؟ وہ کنفیوز ہوئی تھی، لیکن اسے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ یاور کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ دراصل وہ کسی سیکرٹ پولیس ایجنسی میں ہے، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، وہ یونیفارم وغیرہ نہیں پہنتے۔ اسے جتنا سمجھ میں آیا تھا، اس نے اتنا بتانے کی کوشش کی تھی۔ ارے یونیفارم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں ہسپتال میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن وہ بات صرف میں جانتی ہوں، میں نے کسی کو بھی ابھی تک پتہ نہیں چلنے دی، لیکن مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا اس بارے میں تو میں پھنس جاؤں گی۔ تم اپنے بھائی سے میرا رابطہ کروا دو تاکہ مجھے جو پتہ ہے میں تمہارے بھائی کو بتا دوں۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ وہ پھنس سکتی تھی، یہ بات سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں بتا سکتی یار، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے بھائی کو ہی بتاؤں گی، پلیز اپنے بھائی کو بولو کہ مجھے کال کرے، اور ہاں اس کو یہ بھی بتا دینا کہ اس مسئلے میں کہیں نہ کہیں لنک تمہارے شوہر کے چھوٹے والے بھائی کا ہے، کیونکہ اس کی کوئی پیشنٹ یہاں ہسپتال میں کوما میں ہے، شاید اس کی بیوی ہے یا گرل فرینڈ ہے، میں نہیں جانتی، لیکن پلیز تم کیسے بھی میرا اس سے رابطہ کروا دینا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گی۔ فی الحال میں یہاں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہوں، میں باہر جا رہی ہوں تاکہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہو۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ مریم پریشان ہو چکی تھی۔ یہ کیا چل رہا تھا؟ کس طرح کا مسئلہ تھا؟ اور رفیل کی کوئی پیشنٹ ہسپتال میں کوما میں تھی، اس بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ہو گئی تمہاری بات؟
وہ کمرے میں واپس آتے ہوئے بولا تھا، وہ میرے بھائی سے بات کرنا چاہتی ہے، اس نے فوراً بتایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رفیل کے پیشنٹ کی بات اسے پوچھنی چاہیے یا نہیں۔ مبارک ہو، میرے خیال میں تمہارا رشتہ اس لڑکی نے قبول کر لیا ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ مریم اسے کہہ رہی تھی کہ کیسے بھی وہ یاور کا نمبر اسے سینڈ کر دے، اور کائزان نے فوراً کر بھی دیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے کی پریشانی دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اب شروع ہوگا پاسٹ کے، کائزان کے پاسٹ میں کیا ہوا ہے، اور باقی جو لڑکی ہے اس کے بارے میں بھی رفیل کی لو سٹوری بھی سٹارٹ ہوگی، یاور کی بھی لو سٹوری سٹارٹ ہوگی۔ جو کہہ رہے تھے کہ اب تو شروع کرو یار باقی کپلز کی سٹوری، تو اب ہوگی شروع۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ناول میں کیا چل رہا ہے۔ باقی آئی تھنک باقی سب کچھ تو اچھا ہی چل رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ اس ناول کو اتنا پیار دینے کے لیے۔ آج تک میرے سب سے زیادہ پیار اس ناول کو مل رہا ہے، تو میں بہت خوش ہوں۔ باقی اگر آپ لوگوں کو 12 بجے تک ایک اور ایپیسوڈ چاہیے تو میں کوشش کر سکتی ہوں، بس 500 لائک ہی تو کرنے ہیں آپ لوگوں کو، کون سا کوئی مشکل کام ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈیڈی کو دے اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔